شکارپور میں جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری اور جے یو آئی کے امیدوار برائے NA 193 علامہ راشد محمود سومرو کی اہم پریس کانفرنس کے دوران جے یو آئی امیدوار NA 192 کے امیدوار ڈاکٹر محمد ابراہیم خان جتوئی اور جے یو آئی امیدوار PS 8 عابد حسین خان جتوئی اور جے یو آئی امیدوار PS 7 کے آغا تیمور خان پٹھان بھی اس کے ہمراہ تھے۔ آئیے سنتے ہیں علامہ راشد محمود سومرو کی اہم پریس کانفرنس۔ ایک پارٹی کو متعارف کروایا گیا، حکیم سعید صاحب ہوں، اس وقت کے DG ISI ہوں یا دیگر ملک کے بڑے بڑے نامور نام ہوں، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی گڑبڑ ہے، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ پھر 16-17 سال سے جمعیت علماء اسلام برسر پیکار تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج ہر شخص کے منہ پر، ہر ادارے کے منہ پر، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، ججز ہو، جرنلز ہوں، وہی تبصرے ہو رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے حکیم سعید مرحوم نے کیے، جنرل حمید گل نے کیے، ڈاکٹر اسرار احمد نے کیے، جو 20 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر بڑی بدقسمتی کے ساتھ عوام کی رائے نہ کبھی سنی گئی ہے نہ مانی گئی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عوام کو آزاد چھوڑا جائے، حق کے حاکمیت اور حکمرانی، اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے ووٹ کے ذریعے جو سسٹم بنایا گیا ہے کہ جی عوام اپنے حکمران منتخب کریں گے، لیکن ڈبے میں ووٹ ایک کا ڈلتا ہے اور ماشاءاللہ شام 5 بجے کے بعد کسی اور کے حق میں نکلتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جس انتخابات کا ذکر میرے اس پریس کلب کے جنرل سیکرٹری صاحب نے کیا کہ میرے بھائی نے یہاں سے حصہ لیا تھا، کیا حشر تھا، کس طرح پیسہ پانی کی طرح یہاں بہایا گیا، کس طرح پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور پھر ہر آئے دن اسی پیسے کا سہارا لے کر، اقتدار کا سہارا لے کر، ROs اور DROs کا سہارا لے کر اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو عوام کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر عوام نے اس آئین سے بغاوت کر دی، اس سسٹم سے بغاوت کر دی، اس پارلیمانی نظام سے بغاوت کر دی، پھر کیا حشر ہوگا ملک کا، اللہ ہی بہتر جانے۔ لہٰذا میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ انتخابات کا دورہ ہے، 75 سال سے تقریباً بہت سارا عرصہ جس جماعت نے یہاں اقتدار کیا ہے، آج میں حیران ہوں کہ وہ یہاں سے جب پنجاب گئے ہیں اور وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں تو پنجاب کے اندر وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم لاہور کو بھی لاڑکانہ جیسا بنائیں گے، ہم لاہور کو بھی کراچی جیسا بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں لاہور تو چھوڑو، صرف بہاولپور کا دورہ کر لو، رحیم یار خان کو دیکھ لو، رحیم یار خان میں داخل ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی اور ملک میں تو نہیں آ گئے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کے ایک صوبے کا حال موہنجو داڑو کا منظر جیسا ہے اور دوسرا صوبہ جو ہے وہ ترقی کے زینے چڑھتا جا رہا ہے۔ سسٹم یہاں تباہ ہے، کرپشن یہاں عروج پر ہے، اور جب تک یہ سسٹم یہاں نہیں توڑا جائے گا، جب تک کرپشن کے اس بازار کو بند نہیں کیا جائے گا، جب تعلیمی دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، جب یکساں تعلیم نظام نہیں ملے گا، جب تک غریب کو عزت کے ساتھ روزگار نہیں ملے گا، جب تک یہاں کے ہسپتالوں میں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں عوام کو نہیں ملیں گی، تب تک آپ کم سے کم ترقی کے دعوے یہاں نہیں کر سکتے۔ جب یہاں 3 ضلعوں میں 800 لوگ ڈاکوؤں کے پاس مغوی رہے، جب یہاں پر سسک کر ہسپتالوں میں غریبوں کے بچے بلک بلک کے مرتے ہوں، جب پنجاب میں سیلاب آئے، خیبر پختونخوا میں سیلاب آئے، بلوچستان میں سیلاب آئے اور 15 دن کے اندر پانی تینوں صوبوں سے نکل جائے
اور صوبہ سندھ کے اندر 1 سال تک سیلاب کا پانی کھڑا رہے تو آپ ترقی کی دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ یہاں عوام کو حقوق دینے کی دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ, آپ مذاق کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, آپ عوام کو پھر ایک جھوٹے خواب 30 لاکھ گھروں کے دکھا رہے ہیں. آپ بتائیں کہ سیلاب کی امداد کہاں گئی؟ آپ بتائیں کہ آپ نے ورلڈ بینک سے ہر ضلع کے لیے 2 ارب روپے قرضہ لیا ہے, جو آپ نے اور میں نے سندھ کے عوام نے اپنے ٹیکس سے قرضہ ادا کرنا ہے, کہ آپ نے 60 ارب روپے خرچ کیے ہیں کہ ہم نے سیلاب متاثرین کے گھر بنائے. کیا سندھ حکومت کوئی 5 گھر مجھے دکھا سکتی ہے کہ انہوں نے 5 گھر بنائے ہوں؟ وہ 60 ارب کے گھر کہاں آسمان پہ بنے ہیں یا زمین کے نیچے بنے ہیں؟ جب آپ 60 ارب کے قرض لینے کے بعد بھی 5 گھر سیلاب متاثرین کو نہیں دے سکے تو لاہور میں آپ کو 30 لاکھ گھروں کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کتنا دھوکہ کریں گے؟ آپ قوم کے ساتھ مزید کتنا کھلواڑ کریں گے؟ آپ بحریہ ٹاؤن کو زمینیں دے رہے ہیں. یہ کس کی زمین ہے؟ یہ ہماری زمین ہے, یہ سندھ کے عوام کی زمین ہے, یہ صوبہ سندھ کے غریبوں کی زمین ہے. 1 روپیہ 1 اسکوائر فٹ زمین دی ہے آپ نے بحریہ کو, 1 روپیہ 1 اسکوائر فٹ, اور 10,000 روپے پر اسکوائر فٹ واپس آپ سندھ کے عوام کو یہ بیچ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں ترقی کی ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی زمینیں بیچیں نا, اپنے باپ دادا کی جاگیر آپ بحریہ ٹاؤن کو دیں نا, ادھر سے آپ کاروبار اور روزگار کریں نا. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ سندھ کے عوام کی لاکھوں ایکڑ زمین بحریہ ٹاؤن کو دیں, 1 روپے میں دیں, 10,000 میں بیچیں, اور پھر کہیں کہ ہم غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے؟ اور مزید کتنا آپ قوم سے دھوکہ کریں گے؟ مزید قوم کے ساتھ کتنا کھلواڑ کریں گے؟ کارونجر جو پہلے کی لکھی ہوئی کتاب میں نے نہیں لکھی, میری بات نہیں ہے, میری جماعت کے کسی دستور اور منشور کا حصہ نہیں ہے, مؤرخین نے لکھی ہے, تاریخ دانوں نے لکھی ہے کہ کارونجر سندھ کا وہ واحد جبل اور پہاڑ ہے جو روزانہ 1 کلو سونے جتنی آمدنی دیتا ہے. 1 کلو سونے جتنی آمدنی کارونجر دیتا ہے. اس کارونجر کو چند ہزار روپیوں کے عوض آپ نے بیچ دیا. پورے کارونجر کی قیمت 10 کروڑ سے اوپر نہیں لگائی آپ نے, پورے کارونجر کو آپ نے نیلام کر کے رکھ دیا. یہ کس کی ملکیت ہے؟ کیا آپ کی ہے, آپ کے آباء و اجداد کی ہے, یا عوام کی ہے؟ اور روزانہ 1 کلو سونے دینے والے کارونجر کی 1 کلو سونے جتنی رقم دینے والے اور آمدنی دینے والے کارونجر کو آپ نے 1 تولہ اور 10 تولہ اور 5 تولہ سونے کے بھاؤ کے عوض بیچ کے رکھ دیا, اور آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور آپ ترقی کی بات کرتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ کا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا ہے, آج ڈی سی اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران کے بیٹے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. جب وزیر اعلیٰ کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو, وزیر تعلیم کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو, سیکٹری تعلیم کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو, جب نچلی سطح تک کے افسران کے اپنے یہاں تک کہ بھائی اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے اپنے بیٹے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوں, وہاں نظام آپ غریب کو کون سا تعلیم کا دیں گے؟ اور وہ یہاں کا ڈی سی اور ایس پی بنے گا جب یہاں کے ایم این اے اور ایم پی ایز اور ان کے جو ہے وہ بچے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہوں. مجھے بتائیں کہ ٹھیلا چلانے والے کا بیٹا کب یہاں کا ایم این اے اور ایم پی اے بنے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم سے مذاق ہیں. ہم نظام کو بدلنے نکلے ہیں, ہم سندھ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نکلے ہیں, ہم سندھ کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت دینے کے لیے نکلے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کا یہ منشور ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اقتدار میں آنے کے بعد میرٹ پر روزگار دیں گے, ہم ایک نظام تعلیم بنائیں گے, کوئی الگ نظام تعلیم نہیں ہوگا, ہم 100% ہسپتالوں میں علاج مفت کریں گے, ہم سندھ کی زمینوں کے انچ کی چوکیداری کریں گے اور سرکاری زمین کسی کو فروخت نہیں کریں گے. سندھ کے وسائل, سندھ کے معدنیات, سندھ کے جزائر سندھی عوام پر, سندھ کے عوام پر, سندھ میں بسنے والے لوگوں پر خرچ ہوں گے. یہ یہاں سے کسی باہر کے فرموں پر خرچ نہیں کیے جائیں گے.